اللہ ملتا ہے، اور یہ دولت ایک دفعہ مل گئی۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی بات آج بار بار آ رہی ہے، انہی کے ارشادات میں ہے کہ جس کو اللہ ملے ہے نا، پھر ایسا نہیں ہے کہ اللہ پھر اس سے اپنے آپ کو جدا کر دیں۔ کسی نے کہا حضرت فلاں آدمی مردود ہو گیا ہے، اتنا نیک تھا، فرمایا وہ مردود پہلے سے ہی تھا، وہ محبوب تھا ہی نہیں، وہ تمہیں محبوب نظر آتا تھا۔ اللہ جس کو محبوب کر دیں پھر اللہ سے مردود نہیں کرتے، پھر اسے مردود نہیں کرتے۔ تاہم حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ قرآن کریم کی اس آیت کو جو بطور دعا کے ہم پڑھتے ہیں نا، اس دعا کے بارے میں بڑی تاکید کرتے تھے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ۔ اب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یہ جو فرمایا نا بعد اذ ہدیتنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت کے بعد بھی گمراہی کا امکان موجود ہے۔ ہدایت کے بعد بھی گمراہ ہونے کا امکان موجود ہے۔ کہا ہدایت کے بعد گمراہ کیسے ہوگا؟ فرمایا جب دو بیماریاں ہوں گی آدمی میں، دو بیماریاں جس آدمی میں ہوں گی، اس کو ہدایت کے بعد بھی، ایک تو جو اللہ نے اس کو نعمت اسلام دی ہے، ایک اللہ نے جس کو اپنے علوم دیے ہیں، اپنی محبت دی ہے، اپنی معرفت دی ہے، اگر اس کے کسی حاشیہ اور خیال میں یہ بات پیدا ہو جائے کہ یہ جو کچھ بھی میرے پاس ہے میرا کمال ہے، یہ میرا کمال ہے، اور یہ خوبیوں کو، برکات کو، عزت کو اپنی طرف منسوب کرتا ہوں کہ میں ایسا کرتا ہوں اور میرے پاس ایسی چیز ہے۔ حضرت عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کا جو واقعہ، جو بے شمار بزرگوں نے لکھا ہے، وہ اسی تناظر میں لکھا ہے نا۔ اتنا بڑا عالم آتش پرستوں کی بستی سے گزرا اور آگ کے پجاری، یعنی کفر سے انسان کو نفرت ہونی چاہیے آدمی کو، یہ نہیں کہ کفر سے آدمی محبت کرے، خدا کا غضب ہے ان پر، لیکن جو حقارت کا باب ہے یہ الگ چیز ہے۔ کہتے ہیں کہ اتنا دعویٰ پیدا ہوا کہ میرے دیکھو اتنے مرید ہیں، میرے اتنے شاگرد ہیں، میرا اتنا نام ہے، اور ان کو دیکھو، پکڑ جب آئی نا، پکڑ آنکھ پھسل گئی، آنکھ۔ ایک یہودی کی بیٹی کنویں پہ پانی بھر رہی تھی، اس کے حسن و جمال میں ایسے ماہ ہوئے، ایسے مست ہوئے کہ اپنے شاگردوں سے کہنے لگے میرا اس لڑکی سے نکاح کراؤ، اس سے شادی کراؤ میری۔ انہوں نے کہا حضرت کیسے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو یہودی کی بیٹی ہے اور یہودی سردار کی بیٹی ہے، یہ آپ کو دے گا یہ رشتہ؟ لیکن آپ بات کرو۔ جب بات کی نا اس سے، وہ تو جانتا تھا کہ شیخ عبداللہ اندلسی کون ہے، نے کہا رشتہ تو دوں گا، پر میرے جو خنزیر کے بچے ہیں نا، ان کو کچھ عرصہ جنگل میں چرانا ہوگا، ان کی دیکھ بھال کرنی ہوگی۔ اللہ والوں نے جو لکھا ہے نا جی، عشق مجازی اتنی گندی بیماری ہے کہ یہ شراب کے نشے سے بھی بدتر ہے، شراب کے نشے سے بھی بری ہے۔ نہ آدمی کو قرآن یاد ہوتا ہے، نہ حدیث یاد ہوتی ہے، نہ اللہ نبی کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا، اتنا بندہ اندھا ہو جاتا ہے۔ اس واسطے غیر محرم مرد ہوں یا غیر محرم عورت ہو، ان دونوں سے تعلق میں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، بہت زیادہ احتیاط برتنی چاہیے، کیونکہ یہ سوچ فکر آدمی کی جگہ پہ نہیں ہوتی ہے۔ اور عورت کے حرام لذتوں میں اور حرام فتنوں میں مبتلا ہو جائے نا، تو اس کا جو سب سے بڑا نقصان ہے نا، وہ آدمی سے نور ایمان اٹھ جاتا ہے، نور ایمان۔ اور جس سرے سے نور ایمان اٹھ جائے نا،
اس سے خوش بھی نہیں بیٹھ سکتے۔ تو حضرت عبداللہ ادرسی فرمانے لگے میری شادی کراؤ اس سے۔ میری شادی کراؤ۔ نے کہا حضرت آپ ذرا اپنے منصب کو دیکھیں، اپنے آپ کو اب چھوڑو، ان کو نہ چھوڑیں، آپ میری بات سنیں۔ حضرت اپنا خیال رکھیں آپ، لیکن اب نظر کھپ گئی تھی، اب کوئی بات سمجھ ہی نہ آئی۔ لیکن اس نظر کھپنے کے پیچھے جو بیماری تھی وہ بیماری تھی تکبر کی، عجب کی۔ اب یہ تکبر اور عجب میں کیا فرق ہوتا ہے؟ تکبر میں تو بندہ اپنی بڑائی ہوتی ہے نا، اس میں عجب میں دوسرے کی تحقیر بھی ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے بچوں کی نسلوں کی اللہ حفاظت فرمائے۔ بہت خطرناک بیماری ہے، اور یہ بیماری یاد رکھو مالداروں میں تو ہوتی ہے کسی درجے میں، دینداروں میں بہت زیادہ ہوتی ہے، دینداروں کو بہت ہوتی ہے، ان کو اپنی بزرگی پہ زیادہ ناز ہوتا ہے کہ بادشاہ ہم ہی تو ہیں، سارا ہمارے بغیر کون کر سکتا ہے۔ اب بزرگ جو ہے نا سور چرانے میں آمادہ ہو گئے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ آپ کے ساتھ اس وقت 40,000 آپ کے شاگرد و مریدین سفر حج پہ جا رہے تھے، یہ حج کا سفر تھا۔ اب شیخ کو یہودی کی اس چراگاہ میں خنزیروں کو سنبھالنے پہ لگا دیا، اور یہ لوگ چلے گئے۔ اور دراز کے بعد جب واپسی ہوتی ہے، حج کے سفر آج کی طرح تو نہیں تھے، 6 مہینے کے بعد وہیں سے گزرے، تو آپ کے ایک شاگرد تھے حضرت شبلی، انہوں نے فرمایا کہ اپنے شیخ کی زیارت کا پتہ کریں کہاں ہیں وہ۔ گئے جی، داڑھی سے مچھیں بڑی ہیں، مچھوں سے داڑھی بڑی ہے، سیٹیاں بجا رہے ہیں، اور جو یہود کا سنار ہے وہ گلے میں پڑا ہوا ہے۔ یہ قریب گئے، انہوں نے جا کے پوچھا حضرت کچھ قرآن حدیث بھی یاد ہے؟ انہوں نے کہا قرآن کی ایک آیت یاد ہے بس، اور کچھ بھی یاد نہیں ہے، سب کچھ لوح دل سے اٹھ گیا ہے۔ کہ کون سی آیت ہے؟ کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ یضل بہ کثیرا، یہ قرآن پڑھ کر کے بڑے بڑے لوگ گمراہ ہوئے ہیں نا، یہ ان پڑھ تو نہیں تھے، یہ جاوید غامدی آج کل جو الٹی سیدھی مارتا ہے جی، اور اس طرح کے بے شمار نیچری خیالات کے جو مفکر اور دانشور آج کل ٹی ویوں پہ آتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں؟ نہیں، ان کو دعوی تکبر نے برباد کیا، دعوے نے برباد کیا۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ عبداللہ ادرسی اگر برباد ہوئے نا تو اپنی ذات کے لیے ہوئے صرف، یہ جب برباد ہوئے نا انجینئر جیلمی جیسا آدمی، اور یہ جو لوگ برباد ہوئے نا، یہ خود برباد نہیں ہوئے، انہوں نے خلقت کو برباد کیا ساتھ، اور پیچھے دعویٰ ہے۔ میں سمجھتا ہوں آپ کو کیا پتہ ہے، مجھ سے اچھا کون جانتا ہے۔ اللہ اکبر، میں بڑے افسوس سے بات کر رہا ہوں اس بیماری کے تناظر میں۔ یہ جس بزرگ کا ذکر ہوا نا مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ایک شاگرد تھے جن کو حضرت نے قرآن مثنوی کے رنگ میں پڑھایا تھا، ادھر قرآن کی آیت ادھر مثنوی کا شعر، بندہ مرزائی ہو گیا، مرزائی ہو گیا، مرتد ہو گیا۔ مجھ سے زیادہ اب کون جانتا ہے قرآن کو، مجھ سے زیادہ مثنوی کو جو کون جانتا ہے، بس گیا۔ تو حضرت عبداللہ ادرسی فرمانے لگے، پوچھا حضرت کو یاد ہے؟ فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ نے بہتوں کو اس قرآن کی برکت سے ہدایت دی اور بہت گمراہ ہوئے اس۔ اب کیسے گمراہ ہوئے؟
کہ قرآن کی تعلیمات کو نہ مانا انہوں نے، قرآن کے مفہوم کو نہ مانا، قرآن کی تعبیرات کو نہ مانا، من مانی تشریح کی. لیکن یہ تو عبداللہ ادرسی رحمۃ اللہ علیہ پر ایک آزمائش تھی، اور بڑی سخت آزمائش تھی. یہ جو حضرت شبلی تھے اور ایک اور بزرگ تھے، اور آپ کے سارے مریدین جب آپ کے دائیں بیٹھے نا، اور انہوں نے اللہ سے جو فریاد کی وہاں کھڑے ہو کر، انہوں نے کہا میرے اللہ ہم اندلس جائیں گے، لوگ ہم سے پوچھیں گے کہ شیخ کہاں ہیں، ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم کیا جواب دیں گے؟ اے اللہ تو جس طرح تو نے ان کو پہلے علوم دیے تھے، اللہ وہ علوم ان کو واپس کر. اللہ تو ان سے راضی ہو جا، اللہ ان کی توبہ قبول کر دے. کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر گزرنی تھی کہ بادل آئے، بارش برسی، اور جس وقت خوب بھیگ گئے بادلوں میں تو حضرت اندرسی پوچھنے لگے اپنے ایک مرید سے، میں کہاں ہوں، میں کہاں ہوں؟ انہوں نے کہا حضرت آپ ایک جنگل میں ہیں اس وقت. کیا کر رہا ہوں میں؟ کہا آپ تو سور چرا رہے ہیں. کہا نہیں یار، میں کیسے سور چرا رہا ہوں؟ کیسے سور چرا رہا ہوں؟ انہوں نے تھوڑا سا سمجھ گیا کہ یہ آزمائش میں ہے، اس وقت امتحان میں ہے. ماضی کا کوئی قصہ یاد نہ دلایا کہ حضرت ہم تو حج بھی کر کے آ گئے اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ واقعہ یہ واقعہ یہ واقعہ. تو فرمانے لگے مجھے ساتھ لے جاؤ. بس بارش برسی، اللہ کی رحمت آئی، صدق کے دل سے نے دوبارہ توبہ کی. توبہ کے بعد جب یہ اندلس تشریف لائے تو فرمایا جس وقت وہ زمانہ تھا اور وفات کا وقت آیا تو آپ کے حلقہ ارادت میں آپ کا حدیث کی سماعت کرنے والوں کی تعداد 2.5 لاکھ سے زیادہ تھی. 2.5 لاکھ سے زیادہ تھی. تو یہ سارے مضمون کا جو حاصل اصول ہے نا کہ آدمی کب بنتا ہے، انسان کب بنتا ہے، اس کے لیے یہ جو تنہائی ہے اس کی اپنی کیفیت ہے. اور تزکیہ اور تصفیہ یہ دونوں نعمتیں آدمی کو صحبت کے بغیر حاصل نہیں ہوتی. انسان بندہ بنتا ہے بڑے رگڑے کھانے کے بعد، انسانوں کے بعد بیٹھنے سے بنتا ہے آدمی، کتابیں پڑھنے سے نہیں بنتا آدمی. بہت سارے علم پڑھ لیا تو آدمی انسان بن گیا. انسان بناتے ہیں، آدمی بناتے ہیں. اگر نہ آدمی تو سخت قسم کے حجابات میں ہوتا ہے، سخت قسم کے حجابات میں ہوتا ہے. شیخ نثار فتحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت آپ نے کتنی کتابیں پڑھی، کتنے علوم ہیں آپ کے؟ فرمایا میں اپنا علم آپ کو کیا بتاؤں، عشق کی چند حدیثیں، عشق کی چند حدیثیں، غم جانا کی کتاب، عشق کی چند حدیثیں، غم جانا کی کتاب. میرا علم بس یہی تک ہے، یہی میرا نصاب، بس میرا علم اتنا ہی ہے. اور یہی علم ہے جو غم جانا کی کتاب کو سمجھا دے اور اللہ کے حبیب سے عشق پیدا کر دے، محبت پیدا کر دے، عقیدت پیدا کر دے. اللہ رب العالمین ہم سب کو یہ اصل دولت ہے جو ہمیں نصیب فرما دے. ٹھیک ہے، وچ شوق امید وصال سجندے دل نو تازہ رکھیں، وچ شوق امید وصال سجندے دل نو تازہ رکھیں. سلطان بہو کہتے ہیں انشاءاللہ کسی زمانے ویکھ لیویں گا اکھیں، انشاءاللہ کسی زمانے. بس ربط رہے، جوڑ رہے، نیتیں ٹھیک ہوں. ٹھیک ہے نا، لگا رہے آدمی، لگا رہے، اللہ ایک دن فضل کر ہی دیں گے. ٹھیک ہے نا، اللہ ایک دن فضل کر ہی دیں گے. ٹھیک ہے، تو اللہ کے شان ہم سب کی حاضری کو بھی قبول فرمائے، توبہ قبول فرمائے.